السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج ہم محرم الحرام کے عاشورے کے دن کی فضیلت کو بیان کریں گے کہ عاشورے کا دن کیا ہے، اس کے فضائل کیا، اور محرم الحرام کے فضائل کیا کیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مذاکرے کو شروع کرتے ہیں۔ محرم الحرام کو فضیلت، حرمت، برکت کے اعتبار سے انفرادی اور خصوصی مقام حاصل ہے۔ ابتدائے اسلام میں شریعت محمدی میں بھی محرم الحرام کا خاصا احترام کیا جاتا تھا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کی حرمت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ مہینے کی گنتی کے اعتبار سے اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت کے حامل ہیں، جس میں 3 مہینے لگاتار آتے ہیں۔ پہلا مہینہ ذی القعدہ، دوسرا مہینہ ذی الحج، تیسرا مہینہ محرم الحرام اور چوتھا مہینہ رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ یہ تو محرم الحرام کی تمام عبادات قابل اجر ہے اور قابل قدر ہے، لیکن ان میں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث وارد ہے وہ روزے رکھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد اگر کوئی روزے افضل ہے رکھنے کے لحاظ سے تو محرم کے روزے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا ایک روزے کا اجر پورے مہینے کے روزے کے رکھنے کے برابر ہے۔ اب محرم الحرام کے ایام میں بھی یوم عاشورہ کو خاصی فضیلت حاصل ہے کہ عاشورے کے دن کے روزے رکھنے کے کافی فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو بندہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک اور محرم الحرام کے روزے پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ عاشورے کا دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی۔ یہی وہ عاشورے کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہی وہ عاشورے کا دن ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرمایا۔ اور یہی وہ عاشورے کا دن ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا دیا۔ غرض بہت سارے فضائل عاشورے کے دن کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی عاشورے کا دن کا روزہ رکھیں۔ ایک بات یہاں پر جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ آئے تو وہاں پہ یہودیوں کی تعداد تھی۔ یہود بھی عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس دن فرعون سے نجات ملی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون؟ بنی اسرائیل ہی یہود۔ تو یہود اس دن پابندی سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودوں کی مخالفت کرو۔ اب یہودوں کی مخالفت کس طریقے سے؟ عاشورے کا دن 10 محرم الحرام کو ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن پہلے کا آپ روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ غرض آپ کو 2 روزے رکھنے ہیں، آپ یا تو 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو۔ تو یہ روزے رکھنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ اب عاشورے کے دن ایک عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا وہ عمل بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ عاشورے کے دن اپنے اہل خانہ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے دوست و احباب پر اپنے حلال مال کا خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع على نفسه واهله يوم عاشورہ وسع اللہ علی سائر السنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنے خاندان پر خرچ کرے گا عاشورے کے دن، اللہ تبارک و تعالی پورے سال بھر اس کو وسعت فرمائیں گے اور اس کے مال میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ہندوستان میں انشاءاللہ عاشورے کی تاریخ اس اتوار کو آ رہی ہے، غالباً 30 اگست کو۔ تو کوشش کریں ہم 29 اور 30 کا روزہ رکھیں یا 30 یا 31 کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔